السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے عزیز طلباء، پہلے آپ غزوہ موتا کے بارے میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی سے متعلق پڑھیں گے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا اور اس میں کچھ شرائط کے تحت صلح ہوئی تھی، اور اس صلح کی خلاف ورزی سن 8 ہجری کے اندر ہوئی۔ تو اسی خلاف ورزی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ یہ چند اہم نکات دیکھیں، پھر یہ نکات سمجھنے کے بعد ہم کتاب میں سے اس کی بلند خوانی کر لیں گے۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، بنو بکر قریش کے ساتھ تھے۔ جب سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، یہ دو قبیلے، ایک کا نام بنو خزاعہ اور دوسرے قبیلے کا نام بنو بکر، ان دونوں کی آپس میں دشمنی تھی، ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بنو خزاعہ قبیلہ ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا، اور بنو بکر قبیلہ قریش کے ساتھ مل گیا۔ اب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، بنو خزاعہ نے بنو بکر کے کچھ بندے قتل کیے۔ اب اس کے بعد حدیبیہ میں صلح ہو گئی، اور اس میں یہ شرائط طے ہو گئیں کہ مسلمان اور قریش آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کرنے والوں کی مدد کریں گے۔ اب صلح کے بعد بنو بکر نے ان سے بدلہ لینا چاہا، بنو خزاعہ سے ان کے اوپر حملہ کر دیا، بنو خزاعہ پر، اور اس پر قریش نے بنو بکر کی مدد کی۔ بنو خزاعہ کے کچھ آدمی قتل ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قاصد کے ذریعے سے قریش کو یہ تین باتیں ارشاد فرمائیں کہ آپ ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو آپ اختیار کر لیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک تو بنو خزاعہ کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کی آپ دیت ادا کر دیں، یعنی ایک آدمی کی جو ایک مقتول کی دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے، کہ آپ یہ دیت ادا کر دیں۔ یا دوسرا یہ ہے کہ آپ بنو نفاسہ، یہ بھی بنو بکر کی ایک شاخ ہے، اس کے ساتھ جو عہد اور عقد آپ کا ہوا ہے آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ آپ معاہدہ حدیبیہ کو فسخ کرنے کا اعلان کر دیں، کہ حدیبیہ کے موقع پر جو آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، جو ایگریمنٹ ہوئے ہے، آپ اس کو ختم کر دیں۔ تو قریش نے ان پہلی دونوں باتوں کی طرف توجہ نہ دی، بلکہ تیسری بات کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے فسخ کا اعلان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا، اور دوبارہ جو ہے اس معاہدے کو دوبارہ سے برقرار رکھنے کے لیے، دوبارہ سے اس معاہدے کی تجدید کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے ابو سفیان کو بھیجا، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو ابو سفیان آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، تو آپ نے بھی اس کی کوئی سفارش نہیں کی۔ پھر حضرت عمر سے ملے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھی لڑنے والا نہ ہو میں پھر بھی جہاد کروں گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر کے واپس چلے جائیں،
یعنی جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم تجدید عہد کرنا چاہتے ہیں، معاہدے کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ اعلان کر کے واپس چلے جائیں۔ تو ابو سفیان نے اسی طرح کیا، اعلان کر کے واپس چلا گیا۔ جب واپس مکہ پہنچا اور قریش کو جا کر ساری بات بتلائی تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اس سے تو کوئی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ انہوں نے اس بات کو، اس معاہدہ تجدید معاہدہ والی بات کو انہوں نے مانا ہے یا نہیں مانا، اس کو ایکسیپٹ کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو اس پر وہ پریشان ہوئے کہ نہ ہاں ہے یا نہ، یا اس کے اندر نہ ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اس میں دو اہم باتیں جو ہے، ایک تو یہ بنو خزاعہ اور بنو بکر قبیلہ یہ مسلمانوں کے ساتھ تھے اور یہ قریش کے ساتھ تھے، پھر ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے ان مقتولین کے بارے میں دیت کا مطالبہ کیا، یا بنو بکر کا جو قبیلہ، اسی کی ایک شاخ بنو نفاسہ ہے، ان کے ساتھ اپنا معاہدہ توڑنے کا کہا کہ آپ ان کے ساتھ عقد ختم کر دیں، یا پھر آپ حدیبیہ کے فسخ کا اعلان کر دیں۔ اب اس کی ہم کتاب کے اندر بلند خوانی کریں گے، اور پھر یہی جو پوائنٹ یہاں لکھے گئے ہیں عزیز طلباء، انہی پوائنٹس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ عملی کتاب کے اندر آج کے سبق میں سے آپ نے کام نہیں کرنا، وہاں اس کا کام موجود نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی، صفحہ نمبر 118۔ یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو بنو بکر قریش کے ساتھ ہو گئے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ۔ ان دونوں قبیلوں میں پرانی دشمنی تھی اور یہ ایک دوسرے کے لوگوں کو قتل کرتے رہتے تھے۔ آخری مرتبہ بنو خزاعہ نے بنو بکر کے کچھ لوگ قتل کر ڈالے۔ جب صلح ہو گئی تو اس کے اگلے سال یعنی 8 ہجری میں بنو بکر نے بدلہ لینے کی غرض سے بنو خزاعہ پر رات کے وقت حملہ کر کے ان کا ایک آدمی قتل کر ڈالا۔ اس پر بنو خزاعہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لڑائی ہوئی تو قریش نے بنو بکر کی اسلحہ اور اپنے آدمیوں کے ذریعے خفیہ امداد کی، جو صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ حدیبیہ کی جو شرائط تھی ان میں یہ شرط تھی کہ مسلمان اور قریش ایک دوسرے کے خلاف دشمن کی مدد نہیں کریں گے، یہ اس شرط کی خلاف ورزی تھی۔ عمر بن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ حاضر خدمت ہوا اور سارا حال بتا کر مدد کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کا وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد یہ وفد واپس ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد قریش کے پاس بھیجا کہ ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں۔ نمبر 1، مقتولین خزاعہ کا خون بہا یعنی دیت دی جائے۔ نمبر 2، بنو نفاسہ جو بنو بکر کی ہی ایک شاخ تھی کہ عہد اور عقد سے علیحدہ ہو جائیں۔ نمبر 3، معاہدہ حدیبیہ کے فسخ کا اعلان کریں۔ قریش کی طرف سے قرطہ بن عمر نے جواب میں کہا کہ ہم نہ مقتولین خزاعہ کی دیت دیں گے، نہ بنو نفاسہ سے اپنے تعلقات ختم کریں گے، ہاں معاہدہ حدیبیہ کے توڑنے فسخ پر ہم راضی ہیں۔ قاصد جب روانہ ہوا تو قریش کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تجدید معاہدہ کے لیے ابو سفیان کی مدینہ آمد۔ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، معاہدہ کی تجدید کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں قریش کی طرف سے تجدید معاہدہ اور مدت صلح بڑھانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سفارش کی درخواست کی، انہوں نے بھی معاذرت کر لی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا اگر دنیا میں کوئی ساتھی میسر نہ آئے